پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ کا چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں بھارت کو دھول چٹا دی۔ روایتی حریف کو 191 رنز کے بڑے مارجن سے بدترین شکست دی۔ بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 348 رنز کا ہدف دیا۔ پہاڑ جیسا ہدف دے کر بھارتی ٹیم بوکھلا گئی۔ پوری ٹیم 156 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے دبئی اسٹیڈیم میں میچ دیکھا۔ اہم خبر ہے، پاکستان انڈر 19 ایشیا کرکٹ کپ کا چیمپئن بن گیا۔ فائنل میں بھارت کو دھول چٹا دی۔ روایتی حریف کو 191 رن کے بڑے مارجن سے بدترین شکست۔ بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان 8 وکٹوں کے نقصان پر 348 رنز کا ہدف دیا۔ پہاڑ جیسا ہدف دے کر بھارتی ٹیم بوکھلا گئی۔ پوری ٹیم 156 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے دبئی اسٹیڈیم میں میچ دیکھا۔ ایشیا کپ انڈر 19 روایتی حریف بھارت کو بدترین شکست۔ گرین شرٹس چیمپئن بن گئے۔ قومی ٹیم نے 192 رن سے جیت کا صحرا اپنے سر سجایا۔ آپ کو بتائیں، ایشیا کپ انڈر 19 روایتی حریف بھارت کو بدترین شکست۔ گرین شرٹس چیمپئن بن گئے۔ قومی ٹیم نے 192 رن سے جیت کا صحرا اپنے سر سجایا۔ ایشیا کپ انڈر 19 میں 348 رنز کے تعاقب میں بھارتی ٹیم 156 رنز پر زمین بوس ہو گئی۔ ملتان سے تعلق رکھنے والے سمیر مہناز نے 172 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی۔ وہ ٹورنامنٹ کے ٹاپ سکورر بھی رہے۔ سمیر مہناز کو نہ صرف میچ بلکہ ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ بھارت کے خلاف شاندار جیت پر پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ گراؤنڈ کا چکر لگایا۔ شائقین کرکٹ نے دل کھول کر داد دی۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی جیت کے بعد گراؤنڈ میں پہنچے، تماشائیوں میں گھل مل گئے، کھلاڑیوں کو گلے لگایا، شاباش دی۔ فاتح پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کو میڈلز اور ٹرافی دی گئی۔ آپ کو بتائیں، بھارت کے خلاف شاندار جیت پر پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا، گراؤنڈ کا چکر لگایا، شائقین کرکٹ نے دل کھول کر داد دی۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی جیت کے بعد گراؤنڈ میں پہنچے، تماشائیوں میں گھل مل گئے، کھلاڑیوں کو گلے لگایا، شاباش دی۔ فاتح پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی ہوں گے۔ بھارت کے خلاف شاندار جیت پر پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا، گراؤنڈ کا چکر لگایا، شائقین کرکٹ نے دل کھول کر داد دی۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی جیت کے بعد گراؤنڈ میں پہنچے، تماشائیوں میں گھل مل گئے، کھلاڑیوں کو گلے لگایا، شاباش دی۔ فاتح پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں کو میڈلز اور ٹرافی دیے گئے۔ آپ کو بتائیں گے، خوشی کا لمحہ ہے، بھارت کے خلاف شاندار جیت پر پاکستانی ٹیم کے کھلاڑیوں نے سجدہ شکر ادا کیا، گراؤنڈ کا چکر لگایا، شائقین کرکٹ نے دل کھول کر داد دی۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی جیت کے بعد گراؤنڈ میں پہنچے، تماشائیوں میں گھل مل گئے، کھلاڑیوں کو گلے لگایا اور شاباش دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ٹیم کو مبارکباد۔ صدر آصف زرداری نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور کوچنگ سٹاف کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دے دیا۔ وزیراعظم نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور ٹیم مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کیا۔ چیئرمین پی سی بی نے سمیر مہناز کی تعریف کی، کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر سیاسی قائدین نے بھی فاتح ٹیم کو مبارکباد پیش کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، صدر مملکت آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ٹیم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور کوچنگ سٹاف کی کاوشوں کو قابل تحسین قرار دے دیا۔ آپ کو بتائیں، وزیراعظم نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور ٹیم مینجمنٹ کو خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کو بتائیں، سرفراز نے پھر دھوکہ نہیں دیا۔ پوری ٹیم کو نہ صرف سرفراز کر دیا بلکہ ماضی کی یادیں بھی تازہ کر دی۔ جب قیادت سنبھالی، قوم کی جھولی میں خوشیاں بھر دیں۔ آپ کو بتائیں، سرفراز نے پھر دھوکہ نہیں دیا، پوری ٹیم کو، پوری قوم کو بلکہ نہ صرف سرفراز کر دیا بلکہ ماضی کی یادیں بھی تازہ کر دی۔ جب قیادت سنبھالی، قوم کی جھولی میں خوشیاں بھر دیں۔ آپ کو بتائیں گے، سرفراز کے حوالے سے، سرفراز نے ایک بار پھر دھوکہ نہیں دیا، پوری قوم کو نہ صرف سرفراز کر دیا بلکہ ماضی کی یادیں بھی تازہ کر دیں۔ جب قیادت سنبھالی، قوم کی جھولی میں خوشیاں بھر دی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، سرفراز احمد کے حوالے سے، پاکستان ٹیم کے کوچ کی قیادت سنبھالنے پر سرفراز نے نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ پوری قوم کو سرفراز کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم سرما کی پہلی بارش، سردی کی شدت میں اضافہ، فضائی آلودگی کے خاتمے سے موسمی بیماریوں میں کمی متوقع ہے۔ بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی بھی شروع ہو گئی۔ بودا میں بوندا باندی سے سردی کی شدت میں اضافہ، ٹھنڈ بڑھتے ہی شہریوں نے گرم ملبوسات کا استعمال بھی بڑھا دیا۔ بارش کے بعد مختلف علاقوں سے بجلی غائب۔ زرعی ماہرین کے مطابق بارش نہ صرف صحت کے لیے بلکہ کینو کی فصل کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
उधर खुशाब, कायदाबाद, नूरपुर थल और मजाफाती इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फिजा से गर्दो गुबार और आलूदगी का खात्मा हो गया। मुसलसल बारिश के बाइस बाजारों में रश कम, शहरी घरों तक महदूद रहे। बाराने रहमत से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। दूसरी जानिब भक्कर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। माहिरीन के मुताबिक बारिश के गंदुम, चने, सरसों की फसल पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि फिजाई आलूदगी के खात्मा से बीमारियां कम होंगी। ईसा खेल में बाराने रहमत से शहरियों के चेहरे खिल उठे। बारिश से खुश्क सर्दी का खात्मा और गर्दो गुबार और स्मोक का खात्मा हो गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बारिश से नज़ला जुकाम और एलर्जी जैसी बीमारियों में कमी आएगी। शहर ओलिया आज शदीद स्मोग और धुंध की लपेट में रहा। फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक इजाफा, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 331 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M4 को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। फ्लाइट ऑपरेशंस बहाल, ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार रहीं। शहर शदीद स्मोक की लपेट में रहा, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों में AQI खतरनाक हद तक बुलंद रिकॉर्ड किया गया। नवाशी ज़रई यूनिवर्सिटी रोड पर AQI 482 पॉइंट तक पहुंच गया। NFC यूनिवर्सिटी रोड पर फिजाई आलूदगी 400 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई, जबकि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ऑफिस के अतराफ AQI 385, खानेवाल रोड पर 332 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुआ। मजमूई तौर पर शहर का AQI 331 पॉइंट्स के साथ इंसानी सेहत के लिए निहायत मुज़र करार दिया गया। आज सुबह 9 बजे शदीद धुंध के बायस मोटरवे M4 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया इंटरचेंज तक हद निगाह 0 होने पर ट्रैफिक रोकी गई, तहाँ मोटरवे M5 को ट्रैफिक के लिए खुला रखा गया। फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक बहाल रहे, लेकिन कराची और पेशावर से आने वाली खैबर मेल और पाकिस्तान एक्सप्रेस कई घंटे ताखीर का शिकार हुई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे M4 को खोल दिया गया। माहिरीन ने खबरदार किया है कि ट्रांसपोर्ट से खारिज होने वाला जहरीला धुआं स्मोग में इजाफे का सबब है। शहरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ अलिशबा आसिफ, रूही, मुल्तान। बहावलपुर में बंदरा पुलिस से रेलवे स्टेशन तक 2.5 किलोमीटर तवील रोड की तमीर का इफ्तिताह कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर चन्नर ने फीता काट कर मनसूबे का इफ्तिताह किया। मलिक इकबाल का कहना था, मनसूबे पर 21 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी, हमेशा आवाम की खिदमत करते रहेंगे। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर चन्नर ने अपने इलाके में रिंग रोड प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर चन्नर ने खिताब में कहा कि अवाम की खिदमत का मिशन जारी रहेगा। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की, तरक्की कराएं, आप इस इलाके में काम कराएं, आप ये सेनेट का वोट दे दें, आप ये स्पीकर का वोट दे दें। तो मैंने उनको कहा कि जान लो, मेरे अंदर इकबाल चन्नर का खून गर्दिश करता है, ये बेवफा खून नहीं है। मंसूबे के तहत 21 करोड़ की लागत से बंदरापल्ली से रेलवे स्टेशन तक 2.5 किलोमीटर तवील नई सड़क बनाई जाएगी। डिप्टी स्पीकर जहीर चन्नर ने कहा कि जल्द मंसूबा मुकम्मल होगा। इस बहावलपुर की खिदमत की है, इस बहावलपुर की नौकरी की है, और लोग कहते थे कि PTI का दौर है, ये पता नहीं नौजवान बच्चा आ रहा है, ये क्या करेगा, लोग क्या साथ देंगे। लेकिन मैं दोनों हाथों से अपने इलाके को, वसेब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहावलपुर में रिंग रोड का मंसूबा टोटल 10.5 किलोमीटर का है, जिसकी तकमील से अवाम को ट्रैफिक इशूज के हवाले से बड़ा रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान के मसाइल हल करने के लिए मुतहरिक मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी की मौजा अकबरपुर आमद। अली कासिम गिलानी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर, NA 148 में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। मेंबर कौमी असम्बली अली कासिम गिलानी की मौजा अकबरपुर आमद। अली कासिम गिलानी ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। कहा, यह सैलाबी इलाका है, यहाँ साफ पानी के बहुत मसाइल थे। लरा साहब के छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी, उसको हेपेटाइटिस की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने मुझे, जब मैं आया तो बताया कि यहाँ पे हर दूसरे बच्चे को या हेपेटाइटिस है या वो कैंसर है। तो और लिस्टर हॉस्पिटल में भी यहाँ से बच्चे जाते हैं इस मर्ज में, और उसकी मेन वजह पीने का साफ पानी यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो मैंने कोशिश की कि मैं इनको पीने का साफ पानी जो है वो मुहैया करूं। अली कासिम गिलानी ने मेहदीपुर में सीवरेज मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। खुशी इस बात की है कि तमाम लोगों ने इस इलाके के मिल के ये फैसला किया कि हमें आप एक ही स्कीम दे दें सीवरेज की, और हम छोटी मोटी जो टफ टाइल, नाली वगैरह वो हमें नहीं चाहिए, हमें आप सिर्फ सीवरेज दे दी जाए।
تو مجھے آج خوشی ہے، آج ہم نے افتتاح کیا ہے اس کا، اور آنے والے دنوں میں مزید جو سڑک کے کام ہیں مرمت کے اور جو لنکس میں سیویج ڈلنی ہے اس کی میں پوری کوشش کروں گا۔ علی قاسم گیلانی کا کہنا تھا کہ آئندہ ماہ کروڑوں روپے کی لاگت سے بننے والا ملٹی پرپز سپورٹس کمپلیکس کا بھی افتتاح کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین محمد طاہر کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ ملتان کے عام شاہراہ ہیڈ سورج میانی روڈ پر مسائل ہی مسائل، خراب روڈ کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر، حادثات بھی بڑھ گئے، شہری اذیت میں مبتلا، ناکی سیکیورٹی کے باعث تاجر برادری بھی سراپا احتجاج، کہتے ہیں وارداتوں کی وجہ سے کئی لوگ اپنا کاروبار چھوڑ گئے ہیں۔ ان کا اہم ہیڈ سورج میانی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جگہ جگہ گڑھوں کی وجہ سے گزرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شہری کہتے ہیں کئی سالوں سے یہ روڈ ان کے لیے امتحان بنا ہوا ہے۔ آنے جانے کے لیے بہت تنگی ہوتی ہے، گھنٹہ دو گھنٹے کھڑے، ادھر سے روڈ بالکل دونوں طرف خراب ہی ہے، رات کو بھی بندہ صفا نہیں کر سکتا، بندہ بہت ذلیل خوار ہے۔ روڈ بنتا ہی نہیں، روڈ سارا خراب تھی، ابھی رات جڑے اگلے ٹکیٹ ہی مار لیندے جڑا مٹھا تھی وے روڈ کڈن دا پٹا پیا، سال پورا ہو گیا تے روڈ نہیں بنتا پیا۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ کئی لوگ وارداتوں کی وجہ سے اپنا کاروبار چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ رات کے اوقات میں یہاں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہونا بھی معمول ہے۔ کافی عرصے سے یہ روڈ بہت زیادہ خراب ہے، یہاں پہ اتنی مٹی ہوتی ہے، اتنا دور ہوتا ہے، جو آنے جانے والے بچوں کو یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں ساری مٹی ہوتی ہے اوپر، کافی گاہک اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہے نا دیکھو روڈ نہیں بن رہا، اوپر مٹی جا رہی ہے۔ بڑی پریشانی ہے بھائی، بہت پریشانی ہے، یہ جانے ووٹ گن میں بس لوگوں کے کام کریں دے نہیں، بس کیا آ سکتے ہیں، ہر بندے کی مرضی کی گال ہے، مہربانی انہوں کو آخو ذرا خیال کریں۔ شہریوں اور تاجر برادری نے انتظامیہ سے روڈ کی جلد از جلد تعمیر و مرمت کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ جہانگیہ میں ظفر اللہ چوک سے ریلوے اسٹیشن تک مرکزی سڑک خستہ حالی کا شکار، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ، حادثات کا خدشہ بڑھ گیا۔ شہری کہتے ہیں روڈ طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، شکایات کے باوجود انتظامیہ نے نوٹس نہیں لیا۔ جہانیہ کی ظفر اللہ چوک کو ریلوے اسٹیشن سے ملانے والی اہم شاہراہ طویل عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ شہریوں کے مطابق یہ سڑک روزانہ سینکڑوں مسافروں، طلبہ، ملازمین، رکشہ ڈرائیوروں اور تاجروں کے زیر استعمال رہتی ہے، مگر اس کی ناگفتہ حالت نے شہریوں کی روزمرہ زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ بارش کے بعد سڑک پر موجود گڑھے مزید گہرے ہو جاتے ہیں، متعدد مرتبہ یہاں حادثات رونما ہو چکے ہیں، اس کے باوجود متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ اسکول اور کالج جاتے ہوئے انہیں روزانہ خطرناک صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے۔ چوک سے لے کے ریلوے اسٹیشن تک جو ہے یہ روڈ کافی دیر سے خستہ حالی کا شکار ہے، اور لوگ جو ہے متبادل جو دوسری سائیڈ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اسی وجہ سے جو ہے آئے دن حادثات کا یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے۔ علاقہ مکینوں اور سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ظفر اللہ چوک سے ریلوے اسٹیشن تک اس اہم سڑک کی فوری مرمت اور تعمیر نو کرائی جائے تاکہ شہریوں کو درپیش مشکلات کا خاتمہ ہو اور حادثات سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ ملتان کی قدیم فصیل کے ایک برج سے خون اور جنگوں کی داستانیں جڑی ہیں، اس لیے اسے خونی برج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخی حوالوں اور روایات کے مطابق یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے فاتح سکندر اعظم کو زہریلا تیر لگا، جس کے بعد وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ آج ہزاروں سال بعد یہ تاریخی مقام کس حالت پہ ہیں اور اس کی ملتان میں کیا اہمیت ہے، جانیں گے گوہر مانشی کی اس رپورٹ میں۔ ملتان جسے کبھی کاشی پور اور بعد ازاں مولستان کہا گیا، تاریخ کے خون ریزی ابواب کا گواہ رہا ہے۔ قلعہ ملتان کی فصیل پر قائم خونی برج بادشاہی نظام کا وہ دفاعی برج ہے جس نے 3000 سال سے زائد عرصے میں کئی تہذیبوں کے عروج و زوال دیکھے۔ خونی برج ملتان کی ایک شناخت ہے، اور یہ ہمیں قربانیوں کی جو اور ملتان کی تاریخ کی جو ہے وہ یاد دلاتی ہے۔ خونی برج کی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ قتل و غارت ہوئی ہے، یہاں پہ خون بہایا گیا ہے، ندیاں بہی ہیں اس کی خون کی، یہاں پہ سکھوں کے اوپر جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں سکھ یہاں پہ قتل ہوئے، جب مسلمانوں کی اور سکھوں کی اور انگریزوں کی لڑائیاں یہاں پہ، یہ ایک مرکز تھا، لڑائی کا مرکز رہا ہے یہ، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے نا وہ خونی برج رکھا ہے۔ مورخین کے مطابق ہندو راجا کشیپ نے سورج مندر کے تحفظ کے لیے اس برج کی بنیاد رکھی۔ 712 میں محمد بن قاسم کی فتح کے بعد یہاں پہلی بڑی خون ریزی ہوئی، جبکہ عباسی، غزنوی، غوری اور دہلی سلطنت کے دور میں بھی اس مقام پر 12 محاصرے کیے گئے۔ آج یہ مقام شہر کے 3 اہم مقامات کو جانے والے راستوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ خونی برج ہے جو ملتان کا سینٹر ہے، یہ سٹی کا،
اور یہ اس طرف جو ہے وہ حرم گیٹ کی طرف جاتا ہے. یہ میرے بیک سائڈ پر دلی گیٹ ہے اور یہ سیدھے ہاتھ پر چلے جائیں تو یہ 14 نمبر بس اسٹینڈ. اس طرف مڑ جائیں تو ممتاز آباد. اگر یہ علاقہ جام ہو جائے تو آپ شہر میں حرکت نہیں کر سکتے, کہیں بھی آنا جانا نہیں ہے. بیشتر تاریخی حوالوں میں بتایا گیا ہے کہ سکندر اعظم کو اسی مقام پر زہریلا تیر لگا تھا جس نے اس خونی برج کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں امر کر دیا. ملتان کا یہ مقام خونی برج صرف اینٹوں کی دیوار نہیں بلکہ ملتان کی مزاحمت, استقامت اور تاریخ کا زندہ ثبوت ہے جس کی بنیادیں آج بھی ماضی کی گواہی دیتی ہیں. کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ گوہر رحمان شیخ, ملتان. بہاولپور جمخانہ کی الیکشن سیکرٹری کی نشست پر چودھری وحید ارشد نے میدان مار لیا. شاویز لودھی, مومن گیلانی اور ارباز شیخ اور حارث حسین رکن بورڈ آف گورنر منتخب ہو گئے. مزید تفصیلات جانیں اس رپورٹ میں. بہاولپور جمخانہ الیکشن کے انتخابات سیکرٹری کی نشست پر چودھری وحید ارشد نے 227 ووٹ لے کر میدان مار لیا. بورڈ آف گورنرز کے چاروں ممبران کے ریزلٹس بھی جاری کر دیے گئے. جمخانہ ممبران کے لیے شاویز لودھی نے 100 ووٹ حاصل کیے, مومن گیلانی اور ارباز شیخ نے 83 ووٹ حاصل کیے جبکہ حارث حسین نے 81 ووٹ حاصل کر کے کامیابی سمیٹی. بہاولپور جمخانہ انتخابات میں ٹوٹل 424 ووٹ کاسٹ ہوئے, 3 ووٹ مسترد ہوئے. نتائج کے اعلان کے بعد کامیاب امیدواران نے جیت کا جشن منایا اور دعائے خیر بھی کی. کیمرامین شاہ سگلین کے ساتھ محمود ظہیر, روہی, بہاولپور. ملتان میں سجا ونٹر شاپنگ فیسٹیول رنگا رنگ سرگرمیوں کا مرکز بن گیا. 2 روزہ ونٹر فیسٹیول میں خواتین نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا, جہاں شاپنگ کے ساتھ ساتھ تفریح کا بھی خاص اہتمام کیا گیا. ونٹر شاپنگ فیسٹیول میں خواتین کی جانب سے 50 سے زائد مختلف سٹالز لگائے گئے جن پر ملبوسات, جیولری, پرس, ہوم ڈیکوریشن اور ہینڈ میڈ مصنوعات کی منفرد ورائٹی نے شرکا کو اپنی جانب متوجہ کیا. فیسٹیول میں خواتین اور فیملیز کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور شاپنگ کو خوب انجوائے کیا. میں نے اپنے برانڈ کی اسٹارٹنگ کی 9 نومبر سے. میرے پاس اس ٹائم جو میری فرسٹ پروڈکٹ تھی وہ یہ تھا آرگینک شیمپو. یہ پیرابن فری ہے, نیچرل انگریڈینٹس ہیں, کیمیکلز اس میں نہیں ہیں. تو اس پہ مجھے الحمدللہ اتنا اچھا رسپانس ملا ود ان اے منتھ. نمائش میں قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بیوٹی پروڈکٹس, بالوں اور جلد کی خوبصورتی کے لیے سکن کیئر آئٹمز خاص توجہ کا مرکز رہیں. اس کے علاوہ سکن بیوٹی ٹریٹمنٹس, فلاور ارینجمنٹ, ہینڈ میڈ جیولری اور کارٹون اینیمیشن کے سٹالز بھی شرکا کی دلچسپی بڑھائی. یہاں پر انجوائمنٹ کیا, ہمارا اپنا سٹال لگا ہوا تھا. بیسیکلی میں ڈائٹیشین ہوں تو یہاں پر ہمارا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا پیشنٹ کے ساتھ. بیسیکلی ہم لوگوں نے PCOS اور فیٹ لاس کے واؤچرز بنوائے ہوئے تھے تو وہ کافی لوگوں نے ایکسائٹیڈ ہو کے, کیونکہ ان کو کافی بینیفٹ مل رہا ہے اور باقی اوور آل مینجمنٹ بہت اچھی تھی. یہ بہت اچھا ماحول ہے یہاں پہ, وومن امپاورمنٹ کا. بہت سی لیڈیز آ رہی ہیں, اپنی ہر ٹائپ کی چیز یہاں پہ, ہر ٹائپ کی ورائٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے. فیسٹیول میں نوجوان انٹرپرینیورز نے بھی بھرپور شرکت کی اور اپنے تجربات سے آگاہ کیا. کینوس ورک, منفرد پینٹنگز, زری اور دبکے کے کام سے مزین ملبوسات کو خواتین نے خوب سراہا. انتظامیہ کے مطابق اس طرح کے فیسٹیول خواتین کو خود مختار بنانے اور ہوم بزنس کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیمرامین محمد آصف کے ساتھ سہیرہ طارق, روہی, ملتان. رحیمیہ خان میں مسیحی برادری کی خوشیوں بھرے تہوار کرسمس کی تقریبات جاری. ضلع انتظامیہ اور ریڈز پاکستان کے اشتراک سے کیک کٹنگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات دیکھیں اس رپورٹ میں. رحیمیہ خان میں مسیحی برادری کے خوشیوں بھرے تہوار کرسمس کی تقریبات جاری ہیں. ضلع انتظامیہ اور فلاحی تنظیم ریڈز پاکستان کے زیر اہتمام پر وقار تقریب منعقد کی گئی. تقریب کے دوران ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کرسمس کیک کاٹا اور مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی. تقریب میں امن کمیٹی کے ارکان, مختلف محکموں کے افسران, معزز شہریوں نے شرکت کی. تقریب میں بین المذاہب ہم آہنگی اور بھائی چارے کا خوبصورت نظارہ دیکھنے میں آیا. معروف لوک فنکار دتو لال بھیل کی شاندار پرفارمنس نے محفل کو 4 چاند لگا دیے. بچوں میں کرسمس کے تحائف تقسیم کیے گئے جس سے ننھے چہروں پر خوشیاں بکھر گئی. رہنما فلاحی تنظیم ریڈز پاکستان شاہد سلیم نے کہا کہ ہندو اور مسلم برادری نے مسیحی برادری کی خوشیوں میں شامل ہو کر بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام دیا. اس سال کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے وی ٹوگیدر ہوپ اینڈ جوائز. ہم امید میں اور خوشیوں میں اکٹھے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کرسمس کے موقع پر کرسچن کمیونٹی, مسلم کمیونٹی, ہندو کمیونٹی کے لوگ شامل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرسمس جو ہے پیار, محبت, امن, بھائی چارے کا پیغام ہے اور یہ نہ صرف خدا یسوع المسیح کی جو جنم دن ہے, نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے پیار, محبت اور امن اور بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے. تقریب کے اختتام پر عزم کا اظہار کیا گیا کہ ضلع میں مذہبی ہم آہنگی کو مزید فروغ دیا جائے گا. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی, روہی نیوز, رحیمیہ خان.